نواز شریف اگلے ماہ پاکستان واپس آ جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں۔ نواز شریف واپس آ کر قانون کا سامنا اور انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ حکومت نے آئین کی پاسداری کی، مدت سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دی۔ وقت پر الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ امید ہے 3 روزہ مدت میں نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا، کاغذ لہرا کر کہا سازش ہوئی۔ اسد مجید نے ریکارڈ پر کہا کوئی سازش نہیں ہوئی، جو لوگ 9 مئی واقعے میں ملوث نہیں ان پر پابندی کیوں لگے گی؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا امریکی سازش کا بیانیہ جھوٹ اور سائفر کے نکات لیک کرنا جرم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویب چینل کو انٹرویو، بولے سائفر کے نکات جو بین الاقوامی اخبار میں چھپے اگر درست ہیں تو یہ بھی سنگین جرم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی خود اس کا اعتراف کر چکے، امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی۔ خدا نخواستہ امریکی سازش سے یہ حکومت آئی ہوتی تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ امریکہ کسی سازش میں ملوث نہیں، پاکستان سے متعلق امریکہ پر الزامات جھوٹے ہیں۔ ترجمان میتھیو میلر سے پریس بریفنگ میں سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ہٹانے کی سازش میں ملوث ہے؟ میتھیو میلر کا جواب میں کہنا تھا امریکہ نے سابق پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف سازش نہیں کی، سفارتکاروں کی نجی گفتگو پر بات کرنے کے پابند نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے رابطہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف سے نگراں وزیر اعظم سے متعلق مشاورت کی۔ شہباز شریف نے راجہ ریاض کے تجویز کردہ ناموں پر نواز شریف سے مشاورت کی۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت، شہباز شریف اور راجہ ریاض آج پھر ملیں گے۔ باضابطہ مشاورت کے پہلے دور میں ناموں کا تبادلہ ہوا۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے 6 نام تجویز کیے جا چکے، فائنل ہونے تک کسی کا نام سامنے نہیں لائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے اگر آج بھی نہیں تو ہفتے کے دن تک نام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تمام نام اندرون ملک سے ہیں، امپورٹڈ شخص نگراں وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ زیر غور تمام ہی نام معتبر اور باوقار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی پر غور۔ چیئرمین سینٹ نے وزیر اعظم کو اتحادی حکومت کی شاندار قیادت اور معیشت کو مستحکم کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات، سیاسی صورتحال، نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ کے ناموں پر مشاورت۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعظم کے لیے صادق سنجرانی کا نام بھی سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق صادق سنجرانی کا نام اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے پیش کیا۔ عوام کی خدمت کی سوچ ہو تو اتحادی حکومت بھی چل سکتی ہے، بہت اچھے طریقے سے اتحادی حکومت چلائی گئی۔ وزیر اعظم کا وفاقی سیکرٹریوں کے الوداعی خطاب، بولے 16 ماہ چیلنجز سے بھرپور تھے، مشکلات کو بطور سبق یاد رکھیں گے۔ شہباز شریف مزید کہتے ہیں پوری کوشش کی وسائل کو ممکنہ حد تک بچایا جا سکے۔ کابینہ نے تنخواہیں نہیں لی، مہنگی گاڑیاں واپس گئیں۔ وسائل کا صحیح استعمال کریں تو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملک کو مشکلات سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جانا ہے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس اور آفس عملے کے اعزاز میں ظہرانہ، گریڈ 1 سے 16 کے ملازموں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی سطح پر تبادلوں اور تعیناتیوں پر پابندی لگا دی۔ قومی اسمبلی اور وفاقی حکومت کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ، لکھا وفاق میں نگراں حکومت کی تشکیل کے بعد تعیناتیاں اور تبادلے کیے جائیں۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کے 19 ارکان سے استعفے لے لیے گئے۔ سیاسی وابستگیاں رکھنے والے وزیروں مشیروں سے استعفے طلب کیے گئے تھے۔ استعفے دینے والوں میں عبدالحلیم، مسعود شاہ، حاجی غفران شامل۔ ظفر محمود، ارشاد کیسر، محمد علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا۔ سلمہ بیگم، مہر الہی، تاج محمد، ریاض انور، ہارون شاہ نے استعفے دے دیے۔ فضل الہی، بخت نواز، حامد شاہ، حمایت اللہ
اور شیراز اکرم کا بھی استعفیٰ۔ نئے وزراء کے لیے صاحبزادہ سعید، رفیق خٹک اور اشفاق خان کے نام سامنے آ گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تعیناتی بلوچستان عوامی پارٹی نے 3 نام فائنل کر دیے۔ بی اے پی نے کہدہ بابر، اعجاز سنجرانی اور نصیر بزیجو کے نام تجویز کیے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزیجو نے پارٹی رہنماؤں کی مشاورت سے نام تجویز کیے۔ وزیر اعلیٰ کا پارٹی رہنماؤں کی مشاورت کے بعد اپوزیشن لیڈر کو نام بھیجنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب عثمان بادینی کی حمایت کے لیے فضل الرحمان کا اختر مینگل سے رابطہ۔ اختر مینگل نے پارٹی سے مشورے کے لیے وقت مانگ لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے پیپلز پارٹی نے نام شارٹ لسٹ کر لیے۔ پیپلز پارٹی کے پینل میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ جج شامل۔ پیپلز پارٹی متفقہ نگراں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے رابطوں میں مصروف۔ سندھ اسمبلی کی تحلیل کے بعد وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پر مشاورت کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی پھر ملاقات۔ ایم کیو ایم وفد نے فنکشنل ہاؤس میں جی ڈی اے رہنماؤں سے مشاورت کی۔ جی ڈی اے رہنما عبدالرحیم کہتے ہیں ناموں کو تقریباً حتمی شکل دے دی، سندھ حکومت کی تحلیل تک نام دینا مناسب نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں قید، گھر سے سیکیورٹی ہٹا لی گئی۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق زمان پاک رہائش گاہ کی سیکیورٹی بغیر نوٹس کے ہٹائی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر کے گرد قائم حفاظتی حصار بھی ختم کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کے گھر پر خصوصی سیکیورٹی لازم ہے۔ انتقام میں اندھے حکمران چیئرمین پی ٹی آئی اور اہل خانہ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک اور کیس میں گرفتاری کی راہ ہموار۔ 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت خارج۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ نیب کی ٹیمیں جیل میں ہی چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈالیں گی، دونوں کیسز کی تفتیش بھی کر سکیں گی۔ نیب کی بشرا بی بی کی گرفتاری کے آرڈر جاری نہ ہونے کی تصدیق۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی درخواست نپٹا دی۔ دوسری جانب بشرا بی بی کی اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سوٹ، ٹوتھ پیسٹ اور فیس کریم دی۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلہ آج سنائے گی۔ فیصلہ دن 11 بجے سنایا جائے گا۔ کاز لسٹ جاری۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ پنجاب انتخابات کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ 9 مئی کے 2 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور۔ ملتان کی عدالت نے 5 لاکھ کے مچلقوں کے عوض درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی۔ دوسری جانب چوہدری پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے 16 اگست تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جینا ہاؤس حملہ کیس میں ملوث 268 روپوش کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے وسیم رامی کی ملاقات۔ وسیم رامی نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں آئی پی پی معیشت کو مستحکم اور عوام کو خوشحالی سے ہمکنار کرے گی، بھرپور طریقے سے الیکشن کی مہم چلائیں گے۔ بیرون ملک سے ترسیلات زر میں کمی۔ گزشتہ ماہ $2 ارب موصول ہوئے۔ جولائی 2023 میں ترسیلات زر میں 7.3% کمی ہوئی۔ سالانہ بنیادوں پر ترسیلات زر میں 19.3% کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں $110 ملین کی کمی۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر $8.04 ارب کی سطح پر آ گئے۔ کمرشل بینکس کے پاس ذخائر $5.29 ارب کی سطح پر آ گئے۔ ملک کے مجموعی ذخائر $13.33 ارب کی سطح پر آ گئے۔